ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا، کہاں اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ ایک مکڑی کا جالا ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی۔ یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کے رون دیتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اگر آپ آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا دور جہالت کا تذکرہ ہے۔ چند ہی برسوں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں سے دے سکتے ہیں، جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے اپنا رخ کرتی ہے۔ مختصر سے عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس ادارے سے منسوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے، اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر ہے، اور اسی کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائزڈ جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے۔ یہی صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں بھی موجود ہے، جہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینجز، مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہو بالا کر سکتا ہے، کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی بلین انڈسٹری کسی بھی لمحے دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی میوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے فنا کر سکتے ہیں۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی روداد ملاحظہ کریں اور پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیے کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہے۔ جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے۔ رزق پر قدرت اور نیہ برسانے کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہو تاکہ یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے، اسے قوت فراہم کرے۔ دجال کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، کئی جگہوں پہ نظر سے بھی گزری کہ وہ آلریڈی موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے۔ مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ وہ خبریں غیب کی دے دیتا تھا، وہ سویا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے، پیچھے کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص قسم کی صلاحیتیں تھیں کہ یہ گمان ہوا، لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، کر نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اسے، اور نہیں ہے تو تم خام خواہ خونے ناحق کے جو ہے وہ مجرم بن جاؤ گے۔
پھر یہ کہ ایک تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ ایک وہ عیسائی تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجیں ہمیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کافی عرصے تک ہمیں گھماتی پھراتی، پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ تو وہ جزیرہ جو ہے بالکل غیر آباد لگ رہا تھا، ہم اس کے اندر گھسے تو ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا، وہ انتہائی بال تھے اس کے جسم پہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے، وہ جساسا اس کا نام لیا گیا ہے۔ تو وہ پھر اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں وہاں کوئی مندر تھا بہت بڑا یا گرجا تھا کہ وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل کوئی شخصیت ہے اور وہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں، اور اس نے پھر پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، پہلے پھر ابھی ذرا وہ دیر اب میں وقت آئے گا۔ تو پھر اس کی ایک یہ حدیث ہے۔ اب ان کو ریکنسائل کرنا خاصا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا، انسان ہوگا، وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کی دوسری کوئی مخلوق ہو، لیکن آئے گا انسانی شکل میں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا،